ایک نیا طریقہ واردات، کبھی حضور کے علم شریف پر بحث شروع کر دی گئی، کبھی اختیارات پر بحث شروع کر دی گئی، کبھی کسی عنوان پر، کبھی کسی عنوان پر، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ختم نبوت کے حساس مسئلے پر بھی بحث شروع کر دی۔ انگریزوں نے، مشرکوں نے، کفار نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا دین کے بارے میں تشکیک پیدا کرنے کا، کہ ختم نبوت کے مسئلے میں ایک باقاعدہ گروہ کھڑا کیا گیا جس نے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کیے۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، کیمرے کی آنکھ بڑا کچھ دیکھتی ہے۔ آپ اس چھوٹی سی بزم میں دیکھتے ہیں کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے۔ اب تو ہر چیز کیمرے کی آنکھ میں، لیکن وہ زمانہ ختم نبوت کے منکرین کو جب یہ سہولیات حاصل نہ تھی، اس قدر زیادہ ان کی مدد کی گئی کہ طول و عرض میں یہ شک پھیلانے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے علماء حق کا جو گلی گلی گئے، جنہوں نے کونا کونا گھوم کر کے دیکھا، جنہوں نے زمانے کے طول و عرض پر پھیل کر لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی، حضور علیہ السلام کی درجنوں، بیسیوں اور اگر میں کہوں کہ سینکڑوں ارشادات، احادیث اور آثار موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ یہ محبوب پاک نے واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا۔ اب میں کیا کروں بعض مسلمانوں کی نادانیوں کا کہ وہ ہر ایک کی بات سننے لگتے، وہ کہتے ہیں جی میں نے دیکھنا تو ہے۔ اور بھئی آپ کسی کا لٹریچر اس وقت دیکھیں گے جب آپ اپنے نظریے کے لحاظ سے اسپیشلسٹ ہو جائیں گے، جب عقائد کے دلائل پر آپ پورے طور پر آگاہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کسی اور کا لٹریچر دیکھیں گے۔ جب ابھی آپ کمزور ہیں، پھر آپ کوئی لٹریچر دیکھیں گے تو آپ پر شکوک کا دروازہ کھلے گا۔ غور سے اس بات کو سمجھیے کہ بعض اوقات یہ درست نہیں ہوتا کسی اور کا لٹریچر دیکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے۔ حضور نے دیکھا اللہ کے حبیب کے چہرے پر آثار ناراضگی آئے تو حضرت عمر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان۔ حضور کیا ہوا؟ تو محبوب نے فرمایا آپ تورات پڑھ رہے ہیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو فکری طور پر بعض چیزوں کے بارے میں بندے کو سکہ بند ہونا چاہیے، یعنی اس بات میں کوئی سرے سے رتی برابر بھی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ تو پھر کیوں ہم کوئی لٹریچر دیکھیں، کسی کی بات سنیں، کسی منکر کی کسی بات کی طرف جائیں؟ میں اکثر محافل کے اندر دوستوں کو منع کر دیتا ہوں کہ موبائل آن نہ کریں، چیزوں کو نہ دیکھیں۔ یہ ہمارے جو کیمرے چلانے والے ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں کانٹ شانٹ پھر اپنی مرضی کی کرتے ہیں نا۔ وہ جو ہم نہیں کہہ، آپ یقین کریں بعض اوقات شرم آتی ہے کہ آپ کی تصویر پر ایسا عنوان دیا جاتا ہے جو عنوان ہی قابل شرم ہوتا ہے۔
اور اس طرح کی بات کبھی زندگی میں سوچی نہیں ہوتی، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ 4 روپے کمانے کے لیے کس کس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ اس طرح کا عنوان، یعنی میرے جیسا میں نے خود ایک دن کھول کے دیکھنا شروع کر دیا، میری فوٹو لگی، اوپر لکھا ہوا ہے پیر صاحب نے ایک نعت خواں کو جوتے مار کے اتار دیا۔ نعت خواں تو بڑا اعزاز والا شخص ہے، ہم نے تو زندگی میں کبھی کسی کو جوتا نہیں مارا، طالب علم کو کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں اس طرح سے۔ تو میں نے اسے کھول کے دیکھا تو دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں، تکلیف ہوتی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ موجود ہیں ان کے کھاتے لوگ ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں، تو مجھے بتائیے لوگ کیسے کیسے شک پیدا کرتے ہو۔ ایک شخص موجود بیٹھا ہے، اس کے بارے میں 4 ٹکے کمانے کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ اخلاقی طور پر اتنی بھی کبھی قومیں گرتی، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ لوگ کیوں نہ لگتے جن کو ہزاروں لاکھوں دیے گئے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں درست کہہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تکلیف کا امر یہ ہے کہ پھر ان لوگوں کے گرد بھی لوگ جمع ہوئے، حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا، شکوک پیدا کیے گئے، ختم نبوت کا یہ معنی ہے، خاتم کا یہ معنی ہے، لوگوں نے شک پیدا کیا۔ لیکن اللہ بھلا کرے علماء اسلام کا، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، کئی دفعہ گدیوں میں بیٹھے ہوئے خالی تسبیح لیے ہوئے لوگ کوئی کام نہیں کرتے، لیکن علماء حق ہوتے ہیں ہر میدان میں جو میدان میں نظر آتے ہیں۔ انقلاب برپا کر دیا، کونے کونے سے لوگ نکلے اور وہ دروازے ہی سارے بند کر دیے، اور یہ قیادت اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت پیر مہر علی شاہ کو عطا فرمایا۔ انقلاب آ گیا۔ اب ختم نبوت کے مسئلے میں ہمیں مضبوط افکار کا حامل ہونا چاہیے، ہمیں وہ دروازہ کھولنا ہی کیوں ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جیڑے پنڈ جانا نہیں ادا راہ پوچھن دی کی ضرورت ہے۔ او بھائی یہ تو سکھا بند چیز ہے کہ حضور آخری نبی ہے، اس پر دلیل کی ضرورت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک بات سنیں، امام صاحب کہتے ہیں کسی شخص نے اگر کہا نا میں نبی ہوں، یہ نوجوان خاص طور پر اس بات پر توجہ کرے، کسی نے کہا معاذ اللہ میں نبی ہوں، اور اگر کسی نے کہا دلیل دے، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اب تو نبی آ ہی نہیں سکتا، تو دلیل کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے یہ بات ہی کیوں کی؟ یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا؟ حضور آخری نبی ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے، حضور چونکہ انسانی نفسیات کے سب سے بڑے ماہر ہیں نا، حضور علیہ السلام کا طریقہ جہاں بھی کوئی ایسی بات ارشاد فرماتے نا نبی پاک، تو ساتھ ہی اس دروازے کو بند کر دیتے۔ حضور فرماتے عمر کی بڑی عظمت ہے، میرے بعد کو نبی ہوتے تو عمر ہوتے، پر میں ہوں آخری نبی۔ یعنی وہ جو بات سوال ذہن میں اٹھ سکتا تھا نا، حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی محبت کا اظہار فرماتے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کریم فرمانے لگی علی میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، جناب ہارون بھی نبی، فوراً دروازہ بند کیا، فرمایا ہے میرے لیے اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون، پر یہ یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں۔ یعنی سوال جو اٹھ سکتا تھا پہلے سے اس کا دروازہ حضور نے بند کر دی، تو یہ سوال ہی سینے سے پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تقاضا یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا کہ ہم وہ بات ہی کیوں سنیں، ہم اس طرح کے کسی شخص کو بات کرنے کا موقع ہی کیوں دے کہ بھئی یہ دروازہ بند ہے، اس پر کلام ہو سکتا
یہ مکمل بند ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جو علماء جگہ جگہ پہ ختم نبوت کے پروگرام کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں اور کورسز کراتے ہیں اور جمعوں میں واعظ کرتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے حضور کا آخری نبی ہونا، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم تھا نا، تو اس کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کئی لوگوں سے اس نے بات پوچھی، تو ایک صاحب آئے اچانک اور آ کے کہنے لگے صاحب آپ تو ابھی وزیر اعظم کی کرسی میں بیٹھے ہیں، تو پیچھے میں نے ایک بندہ دیکھا ہے وہ کہہ رہا تھا وزیر اعظم تو میں ہوں۔ وہ چونک گیا، کہنے لگا وہ کیڑا ہے، اتنی ضرورت کس کی ہے؟ اس نے کہا میرا خیال ہے اب میں آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ یہ ختم نبوت بھی ایک منصب ہے۔ واہ 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 سبحان اگر کوئی دوبارہ دعویٰ کرے گا تو اسی طرح چونک کے پوچھا جائے گا کون ہے بے شرم جو اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ تو سکہ بند ایک بات ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ صرف مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ بلا مثال و بلا تشبیہ حضور آخری نبی ہے، یہ مضبوط عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے ختم نبوت کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضور آخری نبی ہے تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اب نہ زمین سے آسمان کا جو وحی کا رابطہ تھا وہ ختم ہے، چونکہ حضور آخری نبی ہے۔ اب جتنی ہدایات، تعلیمات، ارشادات آنے تھے وہ آ چکے۔ اب قیامت تک کے لیے جو دین غالب رہے گا وہ نبی کریم کا دین ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی نیا تجربہ کرنے کی، کوئی نیا کلچر لینے کی، کوئی نئی تہذیب لینے کی، کوئی ٹی وی سے کچھ سیکھنے کی، کوئی کسی کی تہذیب اوڑھنے کی کوئی ضرورت۔ حضور علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو اخلاقیات کا باب دیا ہے، وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور اکمل بھی ہے۔ اور پھر اگر باپ بڑی محنت کرے، بڑی جد و جہد کرے اور اولاد کے لیے وہ وسائل جمع کرے اور فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہو اور گھر کے اندر سامان کئی مہینوں کا اکٹھا ڈال دیا گیا ہو، تو بچے اگر پڑوسیوں کے گھر جائیں کوئی سامان لینے کے لیے تو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے تو ہمیں سارا کچھ سکھا دیا ہے، یعنی ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے پیدا ہوتے وقت بتایا کہ بچے کے کان میں اذان کہنی ہے، 7ویں دن نام رکھنا ہے، ممکن ہو سکے تو عقیقہ کرنا ہے، اور فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے ساتھ لے کے جانا ہے، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو سختی کرنی۔ ایک ایک بات بتائی، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ انتقال ہو جائے تو یوں غسل کرنا، یوں کفن کرنا، یوں قبر کھودنا، یوں دفن کرنا، یوں دعا مانگنا۔ تو جو دین تیری پیدائش سے لے کر جنت جانے تک ساری باتیں تجھے بتاتا ہے، پھر تجھے کمی کیا رہ جاتی ہے؟ پھر تھوڑا کلچر اس کا لینا ہے، تھوڑا اس کا لینا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں پھر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ واہ واہ۔ پھر تم ذرا اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط کرو، پھر تھوڑا ادھر چلے جانا، تھوڑا ادھر چلے جانا، ادھار کا سودا لینے کی ضرورت نہیں، ہر چیز تو موجود ہے تمہارے پاس۔ تو ایک معنی ختم نبوت کا یہ بھی سمجھے۔ تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتا، اور جیسے ہی دور نبوت سے لوگ دور ہوتے،
نبی علیہ السلام کو دنیا سے ظاہری پردہ کیے ہوئے وقت گزر جاتا تو لوگ پھر سے گمراہ ہونے لگتے. اللہ تعالیٰ پھر سے انبیاء کو مبعوث فرماتا اور پھر نئے سرے سے لوگ دین کی طرف راغب ہوتے. حضور تو آخری نبی. خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے لوگوں کو پوچھ لیا، بتا دیا کہ بھئی میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. تو پھر نبی پاک نے نا خاتم النبیین نے ایک ڈیوٹی لگائی. حضور نے فرمایا اب تم نے اس طرح کرنا ہے کہ جس کے پاس ایک آیت ہو وہ اگلے تک پہنچا دے. اب تمہارے ذمے لگ گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا. تم نے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے اور تم نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے. ختم نبوت کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اب تبلیغ دین کی ڈیوٹی حضور کی امت کی ہے. ہمارا مزاج ہی داعیانہ نہیں ہے. دعوت دین دینے کا کوئی درد ہمارے سینوں میں موجود نہیں ہے. وہ لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جو الجھے ہوئے ہیں، جن کے خیالات بکھر گئے ہیں، جن کی سوچیں وسوسوں کا شکار ہیں، ان کی تسلی کرانے کے لیے، انشراح صدر کے لیے، ان کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارا مزاج داعیانہ نہیں ہے. ہمارا جوان گناہوں میں بری طرح کھو گیا ہے. الجھنے کے 100 رستے اس کے پاس آ گئے، لیکن اس کے ذہن کی تسلی کے لیے، اس کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمارا کوئی مزاج ہی نہیں ہے. جلسے ہیں تو رسمی سے ہے، یہ محفلیں ہوتی ہیں تو سٹیٹس لگانے کے لیے، کیمرے چلتے ہیں تو میڈیا چلانے کے لیے. ہم اس دور میں رہتے ہیں جس دور کے اندر لوگ اسٹیج سے اترتے ہیں تو حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے کہے تھے تم اتنے کم کیوں دے رہے ہو. اللہ اکبر. جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنا مہنگا آدمی ہوں، آپ نے فری سمجھ لیا ہے. دعوت دین کون دے گا؟ وہ لوگ جو کڑتے تھے کافر کو دیکھ کے کہ یار یہ مسلمان ہو جائے، وہ جن کو رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ میرے محلے میں کتنے بے نمازی رہتے ہیں، وہ جن کو تکلیف ہوتی تھی کسی گناہگار کو دیکھ کر کے اللہ کا فرما بردار بن جائے، ہمارے اندر وہ کتنا داعیہ موجود ہے. آپ یقین کریں سیر کرنے جانا ہو تو ایک دوست 10 دوستوں کو تیار کر لیتا ہے، کہتا ہے یار کٹھے چلتے ہیں لطف آئے گا. کسی اچھی جگہ کھانا کھانے کے لیے جانا ہو تو ایک دوست 10 دوستوں کو تیار کر لیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ مسجد جانے کے لیے ایک نمازی 10 نمازیوں کو کیوں تیار نہیں کرتا؟ میں نا رمضان شریف سے پہلے شعبان کا آخری جمعہ تھا تو منبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک صاحب آگے ہو کے مجھ سے ملے اور میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں انہوں نے ایک رکا ڈال دیا. تو میں نے مجھ سے اس نے کان میں کہا کہ یہ جمعے سے پہلے پڑھ لیجئے گا. تو اس رکے میں لکھا ہوا تھا کہ اب کچے نمازیوں نے بھی مسجد میں آنا ہے، تو ذرا پکے نمازیوں سے کہیے گا گھورے ذرا کم ہمیں. اللہ اکبر. یہ نہ کہے کہ آ گئے ہو 1 مہینے کے لیے. اللہ اکبر. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی. جو نوجوان بھی آئے بسم اللہ آئے تو صحیح، ہمیں تو موقع دینا چاہیے، ہمیں تو گنجائش پیدا کر کے دینی چاہیے. حضور آخری نبی ہے، اب تبلیغ دین کی ڈیوٹی تو امت کی ہے. امت کو تو روز منصوبہ بندی کرنا چاہیے تھی کہ کیسے اچھے سے اچھے طریقے سے دین پھیلایا جا سکتا، کون سا بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم دین کے پیغامات
लोगों तक पहुंचा सके, क्या आसानी की जाए, क्या शुस्ता और साफ सुथरा तरीका अपनाया जाए कि पैगाम दीन लोगों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन हम वो तैयारियां करने में और वो ड्यूटियां करने में किसी सूरत भी कामयाब दिखाई नहीं देते। तो खत्म नबुव्वत के जो तकाजे हैं, हुजूर को आखिरी नबी मानने के जो तकाजे हैं, उसको समझना भी तो बड़ा जरूरी है ना, उस पर गौर करना भी तो बड़ा जरूरी है। और फिर चौथी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। जितने कमालात अंबिया किराम में इनफिरादी तौर पे थे ना, अल्लाह ताला ने वो सारे नबी पाक में इज्तिमाई तौर पे रख दिए। हुजूर कमालात का मजमुआ है। यानी आप सीरत को किसी एंगल से भी पढ़ेंगे ना, किसी, यानी ताजर कहता है मैंने हुजूर से सीखना है, तो आए ना सीखे ना। हुजूर ने तजारत की है, तजारत के उसूल भी बयान फरमाए। मुजाहिद कहता है मुझे हुजूर से सीखना है, सीरत से सीखना है, तो आए ना, देखे ना बदर के सिपा सालार आजम को, देखे ना ओहद के सिपा सालार आजम को, देखे ना। अगर कोई लीडर, कोई कायद कहता है मुझे सीखना है, आज कितनी मायूसी है, सिर्फ इसलिए कि क़यादत मुदब्बिर नहीं है। कितने काबिल नौजवान हैं जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। कोई जरा सा काम करना चाहता है तो लोग उसे कहते हैं यहां मत करना, यहां कुछ भी नहीं हो सकता। कितने सख्त हालात थे मक्का मुकरमा में। हजरत सलमान फारसी को जो तकलीफें दी गई, हजरत बिलाल के वजूद नूर पर जो घाव थे, हजरत खुबैब को जो जख्म लगे, हजरत अम्मार इब्ने यासर का जो खानदान सताया गया, लेकिन एक मिनट के लिए भी अल्लाह के रसूल ने सहाबा को मायूस नहीं होने दिया। फरमाया आने वाला वक्त तुम्हारा है। फरमाया तुम देखोगे हालात कैसे बदलते। इतने कड़े हालात में भी उनके जज्बे ताजा थे। लेकिन आज सीखो ना हुजूर से। सीरत में हर चीज है जिससे आप अपनी ज़हनी आसूदगी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम तो चले गए मोटिवेशनल स्पीकर के पास। हमने तो अपने अपने हिसाब से चीजें गढ़ ली, अपनी अपनी तरतीब से जीने का सलीका सीख लिया। अजीजों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पाक ताज़ा कर देती है, इंसान सुकून दे देती, ठंडक नसीब होती। आप जैसे जैसे महबूब को पढ़ते जाते हैं, अल्लाह ताला इंशिराह सदर अता फरमाता है, बातन में नूर पैदा होता है, तमानियत आती। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से सीखना है, कोई और रास्ता नहीं है। पांचवी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि दुनिया में बेचैन बेकरार वो शख्स होता है जिसे पता नहीं चलता कि मेरा खालिक और मालिक कौन है, जिसे ये समझ नहीं आती कि मैं कहां से आया हूं, किस मकसद के लिए आया हूं, मुझे क्यों भेजा गया है। ये बड़ी बेचैन करती है लोगों को ये चीज। आपको पता है, जो लोग मकसद जिंदगी से आगाह नहीं होते वो बुरी तरह मुस्तरिब रहते हैं, टूट जाते हैं, वसवसों का शिकार हो जाते, ज़हनी तनाव का शिकार हो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जिंदगी का खात्मा कर लेते। मकसद की समझ नहीं आती। और आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो मकसद से दूर है। यानी अगर किसी का पैसा कमाना मकसद है तो करोड़ों कमा लेगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे शक होने लग जाता है कि जितने लोग भी मुझसे सलाम लेते हैं शायद पैसों के लिए लेते।
बेचारा इतने पैसे रखने के बावजूद हर वक्त परेशान रहता है। अच्छा जी मुझे मशहूर होना है, और पाकिस्तान में तो अब जो कल्चर बना है हर तौर मशहूर होना है, जो मर्जी हो जाए। अब तो सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे वज़ादार लोग ऐसी हरकत करते नजर आते हैं कि शर्म से आंखें झुकती। तो ये शोहरत जो है इसके लिए भाग दौड़, अगर ये मकसद है तो ये तो बेचैन कर देगा, बेसुकून कर देगा। मकसद हयात जब तक नहीं मिलता, खालिक का पता जब तक नहीं मिलता, राज़िक और मालिक की पहचान जब तक नहीं होती, इंसान तनाव का शिकार रहता है, ज़हनी सुकून नहीं मिलता। लोग ढूंढते रहे, बड़े बड़े लोग उलझ गए, उस सुराग चाहते थे जिंदगी का, वो नुक्ते तक पहुंचना चाहते थे कि हम दुनिया में आए हैं तो मकसद क्या है। मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का वाहिद जरिया और कामिल जरिया सिर्फ और सिर्फ ज़ाते रिसालत माब, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की बुरहान है। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम की ज़ात तक पहुंचने से ही अल्लाह की मार्फत नसीब होती। सुभान अल्लाह। जितना जितना कोई ज़ाते मुस्तफ़ा तक पहुंचता जाता है, हुजूर को पहचानता जाता है, उसे अल्लाह की मार्फत मिलती जाती। सुभान अल्लाह। इसको समझ ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के होने की बुरहान नातिक है। या अय्युहन्नासु क़द जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, हुजूर सबसे बड़ी दलील। अब जो मालिक हकीकी की मार्फत चाहेगा, राज़िक को, खालिक को, मालिक को पहचानना चाहेगा, वह जरिया ज़ाते रिसालत माब, उस पर बड़े दलाइल है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब इनसे फरमा दे, रब से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आप इनसे कहें मेरी पैरवी करो। गोया मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात ही की मार्फत होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम से ही ताल्लुक होगा, नबी करीम से ही वाबस्तगी होगी, तो मार्फत इलाही नसीब होगी। वरना ये रास्ता भी सर हो सकता। और देखिए जो बारगाहे महबूब तक पहुंच जाता, वो अल्लाह ताला तक रसाई पा जाता। बाखुदा खुदा का यही है दार, नहीं और कोई मफर मकर जो यहाँ वहाँ से हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। लबों पे या का नस्ताई है और इस हकीकत पे भी यकीन है, अगर तेरे वास्ते से मांगू कोई दुआ बेअसर न ठहरे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम की ज़ात की मार्फत, हुजूर की सीरत को पढ़ा जाए, नबी पाक के फ़ज़ाइल, शुमाइल, खसाइल, आदात, हुजूर की सुन्नतें, इस तक रसाई हासिल की जाए, मार्फत इलाही हासिल होती। आप देखिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले यहूद के बड़े आलिम थे। तो इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब हुजूर तशरीफ लाए मदीना तय्यबा में, तो मैं हाजिर बारगाह हुआ तो महबूब अपनी सवारी पर, ऊँटनी पर जलवा फिराज थे और सिला रहमी के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू फरमा रहे थे। फरमाते बस मैंने हुजूर की बातें ही सुनी, नबी पाक के वो जुमले ही सुने, और मैं महबूब के करीब गया और मैंने अर्ज की मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो चूंकि आलिम थे तो साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपसे सीखा करते थे उस दौर में। उन्होंने कहा जनाब आपने कोई सवाल ही नहीं किया, आपने कुछ पूछा ही नहीं, आपने तो जाते ही देखा और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए।
تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے تم نے محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا؟ ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جب معرفت ہوگی تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ ذات خدا تک رسائی ہوگی۔ دیکھیے نا، جیسے جیسے لوگ حضور کے قریب آئے ویسے ویسے انہیں قرب الہی نصیب ہوا، اور اتنا قرب الہی نصیب ہوا، اتنا قرب الہی نصیب ہوا کہ ان کے من کی دنیا محسوسات کی دنیا کی طرف بڑھنے لگی۔ حضور غار ثور میں حضرت صدیق اکبر ذرا گھبرائے کہ حضور وہ تو آ گئے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محسوسات کی دنیا تک چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ملنے لگی۔ اس کا واحد راستہ ذات رسالت مآب ہے۔ میرے عزیز دوستو، کرنا کیا ہے ہمیں ختم نبوت کے مسئلے کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنا ہے۔ ہم بہت سارا وقت خواب غفلت میں گزارتے ہیں، بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں، مجالس کو، محافل کو رسم کے طور پہ لیتے ہیں، الا ماشاءاللہ ہمارے مزاجوں اور ذہنوں کے اندر ابھی بھی وہ خاص شوق پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ترویج دین کے لیے، اشاعت مذہب کے لیے آگے بڑھیں اور ہم سیرت پاک کے نقوش سے اپنے لیے فیض حاصل کریں، حضور کی معرفت پا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک جائیں۔ وہ خاص ذوق ہم اپنی طبیعتوں میں پیدا نہیں کرتے۔ الحمدللہ میلاد شریف آ گیا، جگہ جگہ حضور کا ذکر پاک ہوگا۔ کبھی کبھی بڑی اس بات کی تکلیف ہوتی ہے جب بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ میں تو اتنا پڑھا ہوا ہی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہر ہفتے تو آپ جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ نہیں سنتے آپ۔